نے کہا تھا نا کہ قرب قیامت میں سود کوئی ڈائریکٹ نہ بھی کھائے نا دھواں اسے پہنچ جائے گا۔ سنن نسائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو۔ اگر کوئی سود نہیں کھاتا ہے تو سود کا اثر اور سود کا بخار اس تک ضرور پہنچ رہا ہے۔ اس کی دعوت تو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ اس کی دکان پر جا کر سودا خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو حدیث بیان کی گئی ہے سود کھانے کے تعلق سے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی، یا اسی طرح سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص جو ہے سود کھائے گا۔ اگر سود نہیں بھی کھائے گا تو سود کا غبار، بخار، دھواں اس تک پہنچے گا۔ اس حدیث کو علی مرزا نے بیان کیا، اسی طرح سے شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے بیان کیا، اور اکثر و بیشتر مولوی حضرات اس روایت کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ حدیث اصول حدیث، اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس بارے میں ہم آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد جو ہے اس حدیث کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد، تحقیق رکھنے کے بعد، ہم کچھ باتیں شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب کے تعلق سے اور کچھ علی مرزا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، تو ہم آخر میں وہ بات رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو سناتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو جانچ پڑتال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو کہا ہے، لہذا چاہیے کہ ہر ایمان والا، چاہے عورت ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، تمام لوگوں کو، جو لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، انہیں چاہیے کہ کوئی بھی بات دنیاوی یا دینی سنیں تو اس بات کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ فرمائی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی حضرات جان بوجھ کر کے جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ وہ سستی کے بنا پر، کاہلیت کے بنا پر، تحقیق نہ کرنے کے بنا پر اس طرح کی روایتیں لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کس طرح سے ہے، وہ روایت کن کن کتب حدیث کے اندر ہے، اور ان روایتوں میں کیا علتیں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا وہ روایتیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ تو دیکھیے یہ روایت جو ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے،
सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3331 है, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 4460 है, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 2278 पर है, और तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 12241 पर है, और मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 494 वगैरह में है। इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने दईफ करार दिया है। मुहद्दिस मुहक्किक जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको दईफ कहा है। इल्लत क्या है, खामी क्या है, क्यों इसको दईफ करार दिया गया है? तो देखिए, इसकी सनद में रावी सईद बिन अबी खैरा मकबूल रावी है, यानी मुताबत की मौजूदगी में, और मुताबत इस रवायत की कोई नहीं है, इसलिए ये रावी जो है लईनुल हदीस है, यानी कमजोर है और ज़ईफ है। दूसरी इल्लत, दूसरी खामी इस रवायत की सनद में यह है कि इसकी सनद के अंदर हसन बसरी मशहूर सिक़ह मुदल्लिस हैं, और इन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अन के साथ रवायत बयान की है, यानी शमा की, सुनने की तसरीह नहीं की है, सुनना साबित नहीं है, इसलिए इस हदीस की सनद ज़ईफ है, गैर साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ये रवायत उसूल हदीस अस्मा और रिजाल के मीजान पर सही नहीं है मेरे जिस दोस्तों भाइयों। और हाफिज मुहक्किक मुहद्दिस जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि हसन बसरी ने इस रवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शमा की तसरीह नहीं की है। हसन बसरी मुदल्लिस थे, शिका मुदल्लिस थे, यानी तदलीस करते थे। देखिए उनकी किताब हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह की फतावा इल्मिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 467। इसी तरह से दूसरे मकाम पर लिखते हैं हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह कि हसन बसरी सिक़ह मुदल्लिस थे, और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वो कान यरसल कसीरा व यदल्लिस। देखिए तकरीब तहजीब में नंबर है 1227। और हाफिज ज़हबी ने भी हसन बसरी को मुदल्लिस करार दिया है। देखिए तबकात अस्साफिया अल कुबरा ललसबकी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 218 पर, बल्कि फरमाया नअम कान अल हसन कसीरुल तदलीस। हाँ, हसन बसरी कसीर तदलीस करते थे, ज्यादातर तदलीस करते थे। देखिए मीज़ानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 527 के अंदर नंबर है 1968। और हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह की किताब इल्मी मकालात जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 151, इसी तरह से अल फतहुल मुबीन फिर तहकीक तबकातुल मुदल्लिसीन के अंदर सफा नंबर 35 पर देख सकते हैं। तो पता चला कि इसके अंदर हसन बसरी शिका हैं, मशहूर मुदल्लिस हैं, और यह उसूल मुसल्लम है कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा शिका मुदल्लिस रावी अगर हो बगैर समा के, अगर वो रवायत बयान करे बगैर सही मुताबिया शवाहिद के, तो उसकी वो रवायत बगैर समा के सनदन ज़ईफ होती है, गैर साबित होती है, वो हुज्जत नहीं होती है मेरे जिस दोस्तों भाइयों। लिहाजा इस रवायत की सनद उसूल हदीस अस्मा और रिजाल के मीजान पर ज़ईफ है, सही नहीं है। और इस बात को खुद इस रवायत को लाने वाले, तहकीक करने वाले मुहक्किक शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ करार दिया है, और मुहक्किक मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी इस हदीस की तहकीक में ज़ईफ करार दिया है, गैर साबित करार दिया है। फिर कैसे अली मिर्जा और शेख मकसूदुल हसन फैजी साहब ने इस रवायत को बयान किया? सोचने की बात है कि चलिए, अली मिर्जा तो जाहिल है, अली मिर्जा नाबालिग मौलवी है, बकौल शेख मकसूदुल हसन फैजी साहब के। तो वो जाहिल होने के बाद, उसने नाबालिग मौलवी होने के बाद उसने ये रवायत बयान की, उसको तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन शेख मकसूदुल हसन फैजी साहब ये तो बालिग मौलवी हैं, आलिम हैं, इन्होंने इस रवायत को क्यों न तहकीक की, क्यों न जांच पड़ताल की? बगैर तहकीक और बगैर जांच पड़ताल के क्यों इस रवायत को इन्होंने बयान किया? मैं आगे बातें रखूंगा इस ताल्लुक से। पहले आप इस बात को सुनिए कि शेख मकसूदुल हसन फैजी साहब ने मिर्जा को क्या कहा है, अली मिर्जा को। फिर हम उसकी दिफा नहीं करेंगे बल्कि उस हकीकत को दिखाएंगे। सुनिए। अभी आपके एक साहब पाकिस्तान के,
اور مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ان سے لوگ بڑے متاثر ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، انجینئر مرزا جو ہے، اللہ کی قسم اگر جسے نابالغ مولوی کہیں تو نابالغ مولوی ہے۔ نابالغ جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو نابالغ مولوی کہا جائے وہ اتنا بڑا جاہل ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنا شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے علی مرزا کو کیا کہا؟ پاکستان کے ایک ہیں انجینئر علی مرزا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ نابالغ مولوی ہے، بڑا جاہل ہے۔ اب بتائیے کہ شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب، آپ اس کو نابالغ مولوی کہتے ہیں، اس کو جاہل کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو قانوناً اگر وہ غلطی کرے کوئی نابالغ مولوی جو بالغ نہیں ہوا ہے، جو جاہل بھی ہے آپ کے بقول، اگر وہ غلطی کرے تو قانوناً اس پر تو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نابالغ ہے، جاہل ہے بقول آپ کے۔ اور دوسری بات، آپ تو بالغ مولوی ہیں، عالم بھی ہیں، اگر آپ غلطی کریں تو قانوناً آپ سزا کے حقدار ہوں گے۔ چلیے اگر علی مرزا نے جو روایت بیان کی نابالغ مولوی بڑا جاہل ہونے کی بنا پر غلطی کر دی، اسے سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ نابالغ مولوی ہے اور قانون اس کو سزا نہیں دیتا جو نابالغ ہوتا ہے۔ آپ تو بالغ مولوی ہیں، عالم ہیں، آپ نے پہلے اس روایت کی سند کو چیک کیوں نہیں کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے وہی غلطی کیوں کی جو غلطی علی مرزا نے کی ہے؟ میں علی مرزا کی کوئی دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بات سچ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ علی مرزا ایک گمراہ شخص ہے، صحابہ کے اوپر طعن کرتا ہے، گستاخ صحابہ میں سے ہے، ہمیں پتا ہے، ہمیں اس کی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات سچ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر آپ نے شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر سوال و جواب کے نشست میں کہا کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں آج کوئی نہیں ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کا، تو ایسے میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے قدوہ بنایا کہ وہ ہمارے قدوہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اس پر 100% متفق ہوں، چاہے وہ پسند ہو چاہے پسند نہ ہو۔ سنیے، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح اور تضعیف ہر آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے، لیکن اگر ہم جیسا کوئی طالب علم ہے اس کے سامنے یہ وقت نہیں ہے کہ ہاں بھائی کسی حدیث کے اوپر شروع سے لے کر کے آخر تک دراسہ کرے، یا اس کے لیے پاس یہ امکانیہ نہیں سے عام طور پر ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث کے علتوں وغیرہ کو پرکھے، یا حدیث کا کوئی راوی کوئی عالم صحیح کہتا ہے، ایک محدث سے ضعیف کہتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ ہاں کس کی رائے زیادہ راجح ہے۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کے لیے ظاہر بات علامہ البانی رحمہ اللہ ایک قدوہ ہیں۔ مرحوم نے کہا ہے، میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں، جی کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو۔ تو شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب، آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ آپ کو یہاں پر سعودی عرب کے اندر کس لیے رکھا گیا ہے؟ دینی کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سند کے راویوں کے بارے میں تحقیق کریں۔ پھر آپ کر کیا رہے ہیں الغاد دعوت سینٹر کے اندر؟ صرف آپ درس دیتے ہیں لوگوں کو بلا تحقیق۔ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ تحقیق کے ساتھ بات رکھتا ہے۔ مقصود الحسن فیضی صاحب، آپ کیسے بالغ مولوی ہیں کہ آپ کے پاس حدیثوں کی سند کے اندر راویوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ ایسے میں آپ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا قدوہ اور نمونہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر 100% متفق ہونے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلے پڑھ لینا چاہیے
کہ جس روایت کو آپ نے بیان کیا ہے وہ روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سندن ضعیف قرار دیا ہے. تو پھر اس بات پر بھی متفق ہونا چاہیے آپ کو. تو آپ نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کر دی یہاں پر کہ آپ نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ضعیف کردہ روایت کو آپ نے بیان کیا ہے بغیر اس کے ذوق کو بیان کیے ہوئے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایتوں کو بھی جو کہ صحیح تھی اس کو ضعیف کہا ہے, جو ضعیف تھی اس کو صحیح کہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آج کے سب سے بڑے محدث, سب سے بڑے دینی خدمات کے معاملے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, لہذا انہی کے تحقیق پر اعتماد کرنا چاہیے جن کے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کا, اور آپ اپنے جیسے لوگ کی بات کر رہے ہیں, اپنی مثال دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسد خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, جانچ پڑتال کر لیا کرو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کا, سند کے اندر راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کا. تو چاہیے کہ ایسے وقت میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد کریں, انہی کو قدوہ مان لے, جیسا کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں, نمونہ ہیں. تو پھر آپ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو بھی مانیے نا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر, صحیح بخاری کے اندر بھی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے, اس کو بھی مانیے, اس پر بھی 100% متفق ہوئیے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 5082 اور 1663 کی حدیث کو, جو کہ لا تذبحوا الا مسنہ کے نام الفاظ کے ساتھ جو حدیثیں بیان ہیں صحیح مسلم میں, اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. اس پر بھی آپ کہیں کہ میں اس پر بھی متفق ہوں کہ ان کی یہ بات صحیح ہے, مانے پھر اس کو. اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1027 ہے, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے, صحیح صفت الصلاۃ المشکات کے اندر حدیث نمبر 809 ہے, جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے طرح نہ بتاؤں تمہیں پڑھ کر کے. تو انہوں نے بتایا اور اس کے اندر صرف ایک بار ہاتھ اٹھایا, ایک ہی بار رفع الدین کیا, اس کے بعد نہیں کیا. تو آپ اس کو بھی اس روایت کو بھی 100% اس روایت کو مانے. اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے, اور اسی کو دلیل بنا کر کے حنفی لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ بتلا کر کے پڑھا اور ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھایا, دوبارہ نہیں اٹھایا. تو اس کو بھی مانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے, رفع دین کرنا بھی ثابت ہے, اور رفع دین کو ترک کرنا بھی ثابت ہے. مانیے اس کو, آپ کہیے کہ ہم اس پر بھی متفق ہیں 100%. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی صحیح کیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, جو کہ مسند ابی اعلیٰ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147 میں حدیث نمبر 3425 میں ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 621 3842 پر اس کو صحیح قرار دیا ہے. مانیے اس کو کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. اس بات پر بھی 100% متفق ہوئیے. آپ امت کو دیجیے درس. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ قدوہ ہیں, انہی کی تحقیق پر آپ 100% متفق ہیں. تو پھر اس کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس کو بھی مانیے اور کہیے, امت کو بتلائیے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. مقصود حسن فیضی صاحب, بہت ساری روایتیں ہیں جو کہ اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہیں, جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. اور اس اصول کے مطابق جو روایتیں صحیح ہیں اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے, اور جو روایتیں ضعیف ہیں اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنکھ بند کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد مت کیجیے, نہ لوگوں کو اعتماد کرنے کا حکم دیجیے, بلکہ اللہ کے اس حکم کے مطابق ہر ایمان والے کو یہ آپ مشورہ دیجیے کہ ہر ایمان والا اپنے علمی صلاحیت کے بنا پر وہ تحقیق کرے, جانچ پڑتال کرے, سند کے اندر ایک ایک راویوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے, اہل علم سے سوال کرے, ان کو کام پر لگائے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اسی کام کے لیے سیلری دی جاتی ہے
کہ وہ دین کی خدمت کریں، محدثین کے مشن کو زندہ کریں، اس مشن کے مطابق حدیثوں کی جانچ پڑتال کریں اور لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔